کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، کتاب کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک۔ یہ ہے پارٹ نمبر 49 اور پیج نمبر 526۔ ہم نے لاسٹ آڈیو میں جہاں پہ اپنی ریڈنگ کا اختتام کیا تھا، آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ انہیں ہر اعتبار سے سیراب کرنے کے بعد واپس اپنے مقام پر لے آتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ بات روشن ہے کہ چشمے پر ورود کا نتیجہ گھاٹ سے واپسی ہوتی ہے۔ جب انسان گھاٹ سے واپس آ کر اس جگہ آتا ہے جہاں نہ گرسنگی ہوتی ہے اور نہ تشنگی، محرومیت ہوتی ہے اور نہ فقر و بے نوائی۔ پھر اس کے بعد پھر نیچے ایک ورڈ ہے عربی میں، جیسے کہ ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ حضرت امیر علیہ السلام اشکار و نہا معاشرہ و امت کے لیے مجسم خیر خواہی و بھلائی تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے نصحہ، نون پہ فتح ہے یعنی زبر ہے اور سواد اور پھر ہے۔ نصحہ کا معنی ہے خیر و خیریت سے محبت اور ہر قسم کی فریب کاری سے دوری۔ پھر نیچے لکھا ہے ملکۃ العرب کی دختر کا اس جملے سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر حضرت امیر علیہ السلام کا حق پامال نہ ہوتا، زمام امور ان کے ہاتھ میں ہوتی تو وہ ہر لحاظ سے امت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہوتے۔ وہ اعلانیہ بھی خیر خواہی کے لیے کام کرتے اور خفیہ صورت میں بھی۔ وہ دن اور رات امت کی سعادت کے لیے کام کرتے، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ اس کے بعد پھر مولا علی کے بارے میں جو بی بی نے فرمایا ہے وہ انورٹڈ کاما میں پڑھ رہی ہوں کہ وہ اس دنیا کی مادی چیزوں سے اپنی ذات کے لیے لذت و سکون حاصل نہ کرتے، وہ صرف اپنی پیاس بجھانے کی مقدار میں پانی حاصل کرتے، وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے تھوڑی سی مقدار پر گزارا کرتے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے ہیں پیج نمبر 527 پر۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خاتون جنت نے اپنے شوہر نامدار کے موقف کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ حکومت اس لیے چاہتے تھے کہ وہ امت کی بھلائی تلاش کریں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کے کلام کی تفسیر سے قبل درج ذیل باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس نکتے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ قدرت و حکومت صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں پر حکمرانی کریں اور جس طرح چاہیں اسی طرح تصرفات کریں۔ وہ لوگ حکومت و ریاست اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ شخصی اہداف حاصل کریں اور عیش و عشرت سے زندگی بسر کریں۔ اس دنیا میں خالص و مخلص انسان بہت کم ہیں کہ وہ حکومت و ریاست کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کریں اور معاشرے کی اصلاح کر کے اسے ترقی و کمال عطا کریں اور قوموں کو ہلاکت سے نجات دلا کر خیر و برکت سے کے ساحل پر لنگر انداز کریں تاکہ انسانیت امن و آشتی کے ماحول میں سکھ کا سانس لے۔ پھر لکھا ہے حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اب جو مولا علی کا فرمان ہے وہ ایک پیراگراف میں ہے، اس کا ترجمہ انورٹڈ کاما۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زیرور چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ کے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار نہ بیٹھیں تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 3 ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفوس میں کسی قسم کا نقص محسوس نہیں کرتے، وہ دنی کی ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ کمال کی یہ دنیاوی ہوگا، دنیا دال نون چھوٹی ہے نظر آ رہا ہے مجھے، کہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ کمال کی اس راہ کے راہی ہوتے ہیں کہ جس کی منزل یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ وہ اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق و علاقہ نہیں رکھتے کہ ان پر جبر کر کے اپنا سکون تلاش کریں، البتہ لوگوں کو ان کی احتیاج ہوتی ہے۔ اگر انہیں حکومت و ریاست حاصل ہو جائے تو وہ لوگوں کے منافع و اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ پیج نمبر 528 پہ ہم آ گئے ہیں۔
کام کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کے ہر پہلو سے سکون اور امن عطا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ حکومتی امور کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ اپنی اس ریاستی طاقت سے اپنی ذات کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ وہ فقراء و مساکین کے اموال پر ڈاکہ نہیں ڈالتے اور نہ وہ محرومین اور کمزوریوں کی ہڈیوں پر سر بفلک محلات تعمیر کرتے ہیں۔ نہ وہ روحانی لوگ ہوتے ہیں جو نفس کی خواہشات کی اطاعت سے دور ہوتے ہیں۔ وہ ہوا و حوث، جاہ و مقام، زر و زور اور تزویر کے اسیر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا موقف جو انہوں نے اپنے شوہر نامدار کی حکومت کے بارے میں پیش فرمایا وہ واضح ہو گیا ہے۔ اے کاش قیادت و زعامت زے عین الف میم تے ان کے ہاتھ میں ہوتی اور اس راستے میں موانع پیدا نہ ہوتے۔ بعد ازیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بی بی کے قول کے لکھا ہے کہ یعنی اگر حضرت امام علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکمران ہوتے تو تم لوگوں کے اموال کو اپنے اوپر خرچ نہ کرتے، بیت المال سے حصہ نہ لیتے۔ اور پھر اسی طرح بی بی کا کلام ہے کہ وہ اس دنیا کی ثروت سے صرف اپنی تشنگی اور گرسنگی اور اپنے خاندان کی بھوک مٹانے کے لیے مال کی تھوڑی سی مقدار لیتے۔ یہ بی بی کے کلام کا یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، جی ہاں اے قاری عزیز، اس جملے کو یاد رکھیے اور اس دنیا کے سلاطین کی زندگیوں پر نظر کیجیے۔ وہ بلند و بالا اور وسیع و عریض اور زرق برق ہیں، معمور محلات میں رہتے ہیں اور فاخرہ ترین لباس زیب تن کرتے ہیں، لذیذ ترین کھانوں پر مر مٹتے ہیں، بہترین اور قیمتی سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، اپنے محلات کو گراں قیمت وسائل زندگی سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اے قارئین عزیز، ان ذخائر اور خزانوں کے بارے میں مت پوچھیے کہ ان لوگوں نے یہ سب کچھ کس زمانے کے لیے جمع کر رکھا ہے اور کہاں سے حاصل کیا ہے۔ جی ہاں، ان حکمرانوں نے اپنی تجوریاں بیت المال، حکومتی اور قومی اموال سے بھری ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار کی جس طرح معرفی کرائی ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا۔ جو دعویٰ آپ نے ان کے بارے میں کیا تھا، تاریخی واقعات نے ان کی صداقت کی تائید کی ہے۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 529 پہ لکھا، حضرت امام امیر المومنین علی علیہ السلام نے 4 سال اور چند مہینے حکومت کی۔ آپ علیہ السلام کا حکومتی دور 100% اس طرح ہے جس طرح سیدۃ النساء العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کی طرف خط بھیجا تھا اور اس میں لکھا تھا، اب یہ جو خط ہے اس کے الفاظ کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما، کہ جب حضرت کو یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثمان ابن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے اور وہ اس میں شریک ہوئے ہیں تو انہیں تحریر فرمایا کہ اے ابن حنیف، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بصرے کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لپک کر پہنچ گئے کہ رنگا رنگ کے عمدہ کھانے تمہارے لیے چن چن کر لائے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف بڑھائے جا رہے تھے۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت قبول کر لو گے کہ جن کے یہاں سے فقیر و نادار دھتکارے گئے ہیں اور دولت مند مدعو ہیں۔ جو لقمے چباتے ہو انہیں دیکھ لیا کرو، جس کے متعلق شبہ بھی ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے کا یقین ہو اس میں سے کھاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر عربی کا ایک پیراگراف ہے جس کا ترجمہ نیچے میں پڑھنے لگی ہوں، اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 530 پر۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے اور جس کے نور علم سے قصب ضیاء کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے امام کی حالت تو یہ ہے کہ اس نے دنیا کے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادروں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارے بس کی یہ بات نہیں، لیکن اتنا تو کرو کہ پرہیزگاری، سعی و کوشش، پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ خدا کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا سمیٹ کر نہیں رکھا اور نہ اس کے مال و متاع میں سے انبار جمع کر کے، اور نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہوں اور کوئی پرانا کپڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے شک اس آسمان کے سائے تلے لے دے کر
ایک فدق ہمارے ہاتھوں میں تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی اور دوسرے فریق نے ان کے جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ہم آگے ہیں پیج، اچھا اس سے آگے میں بتاؤں کہ یہ تقریباً پورے ایک صفحے کے اوپر، یعنی 1.5 صفحہ سمجھ لیجئے، عربی میں پھر لکھا ہوا ہے مولا کا جو کلام ہے، اور اس کے بعد پیج 531 پر ہم ہیں، اور اس کا ہم ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ لکھا ہے کہ بھلا میں فدق یا فدق کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں گا کیا؟ سوالیہ نشان۔ جبکہ نفس کی منزل کل قبر قرار پانے والی ہے کہ جس کی اندھیاریوں میں اس کے نشانات مٹ جائیں گے اور اس کی خبریں ناپید ہو جائیں گی۔ وہ تو ایک ایسا گڑھا ہے کہ اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورکن کے ہاتھ اسے کشادہ بھی رکھیں، جب بھی پتھر اور کنکر اس کو تنگ کر دیں گے اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے سے اس کی دراڑیں بند ہو جائیں گی۔ میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں، تاکہ اس دن کہ جب خوف حد سے بڑھ جائے گا وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے۔ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد اور عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت دے۔ جبکہ حجاز اور یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہا کروں؟ سوالیہ نشان۔ درا حالانکہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں، یا میں ویسے ہو جاؤں جیسا کہنے والے نے کہا ہے کہ تمہاری بیماری یہ کیا کم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لو اور تمہارے گرد کچھ ایسے جگر ہوں جو سوکھے چمڑے کو ترس رہے ہوں؟ سوالیہ نشان۔ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں؟ سوالیہ نشان۔ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا ہوں کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندھے ہوئے جو چوپائے کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے۔ وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے اور جو اس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ پیج 532۔ اس سے غافل رہتا ہے۔ کیا میں بے قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں؟ سوالیہ نشان۔ یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور بھٹکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے پھرتا رہوں؟ میں سمجھتا ہوں تم میں کوئی کہے گا کہ جب ابن ابی طالب علیہ السلام کی خوراک یہ ہے تو ذوف اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا اور جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکیہ بنا کر ان لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ اور ہونٹ یاد خدا میں زمزمہ سنج رہتے ہیں، اور کثرت استغفار سے جن کے گناہ چھٹ گئے ہیں۔ یہی اللہ کا گروہ ہے اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامران ہونے والا ہے۔ اے ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور اپنی ان روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ انورٹڈ کاما کلوز، جو یہاں پہ مولا علی کا خط تھا اور اس کا ترجمہ جو 3 حصوں میں تھا وہ لکھا گیا تھا، جو میں نے پڑھ کے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا جواب ضروری ہے کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام ان اوصاف کے مالک تھے کہ جن کا ذکر خاتون جنت نے فرمایا ہے، تو پھر وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جب امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کو حکومت ملی تھی تو داخلی حالات بگڑ گئے تھے، ہر طرف بد امنی پھیل گئی تھی، مشکلات و اضطرابات نے امت مسلمہ کو گھیر لیا تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں امت اسلامیہ ایک جمعیت کی صورت میں تھی، ان میں کوئی انتشار نہ تھا، ہر طرف امن و امان کا دورہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاں سوز رحلت ہوئی اور ان کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت آئی تو ان ادوار میں تصرفات و تبدلات ہوئے۔ یہ ادوار 4تھائی صدی پر مشتمل ہیں۔ ان 25 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کی کتب میں مذکور ہے۔ اپنی معلومات کو بڑھانے کے لیے تاریخ اسلام کا مطالعہ فرمائیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اگر ہم یہاں ان تصرفات کو ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو گفتگو طول پکڑ جائے گی، لیکن ہم یہاں ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں، اسے سامنے رکھ کر آپ حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔
تو اب سامعین ہم نیچے اگلا پیراگراف میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے ابن ولید نے مسلمانوں کے ایک قبیلے پر خروج کیا. اس قبیلے کا نام جزیمہ تھا. جیم پہ پیش ہے اور زے یہ میم ہے. جزیمہ تھا. اس قبیلے کے سردار کا نام مالک بن نویرہ تھا. نون واو یہ رے ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جنت کی گواہی دی تھی. حضرت عمر بن خطاب نے ان کے اسلام کی گواہی دی تھی. ابن ولید نے انہیں بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا تھا. ان کا صرف ایک گناہ تھا کہ ان کی زوجہ ایک خوبصورت ترین خاتون تھی. جب ابن ولید نے اسے دیکھا تھا تو اس کے دل میں طمع پیدا ہوا تو اس نے اس خاتون کے شوہر مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا اور پھر اس نے اس خاتون سے اسی رات جمع کیا. جب وہ واپس مدینہ آیا تو اسے کوئی سزا نہیں دی گئی تھی. ہم آ گئے پیج 533 پر. جب وہ واپس مدینہ آیا تو اسے کوئی سزا نہیں دی گئی تھی. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس امر پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا جو ایام عدت میں ہو. پھر لکھا ہے تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں کہ کتنے بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. انسانی کرامات و مقدرات کو کس طرح پامال کیا گیا. ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اور ان کے شوہر اور دونوں بیٹوں کے مقابلے میں جو موقف اپنایا وہ آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں. مزید تفصیل کی ضرورت نہیں. اچھا سامعین اب اس صفحے کے اوپر ایک ہیڈنگ آ گئی ہے کہ جب زمام حکومت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس ہیڈنگ کو. لکھا ہے کہ جب زمام حکومت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. آئیے جانتے ہیں اس بارے میں کیا لکھا ہے کہ جب امت مسلمہ کی رہبریت و قیادت اور زمام امور سلطنت حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی تو اس وقت اس کا نظام درہم برہم تھا. اس کی جمعیت انتشار کے قریب تھی. اس کے جوانب و ابعاد الف بے عین الف دال ابعاد کو بیدگی کا شکار تھے. میں اس کی ہجے کر دیتی ہوں. اس کے جوانب و الف بے عین الف دال اور پھر لکھا ہے کاف واو اور پہ پیش ہے اور بے یہ دال گاف چھوٹی ہے کا شکار تھے. بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ریاست کے اندرونی حالات بگڑ چکے تھے. امام علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ان مفاسد کی اصلاح کریں اور اسلام کو قدست و جمال کے لباس میں ملبوس کریں. آپ علیہ السلام کی اس تحریک کے لیے موانع پیدا کر دیے گئے. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. انہوں نے تلواریں سونت لیں. داخلی انتشار پیدا ہو گیا اور حرب و ضرب کا آغاز ہو گیا. داخلی انتشار نے جمعیت کو پارا پارا کر دیا. اس اسلامی سلطنت کو جن لوگوں نے فتنوں میں الجھایا تھا وہ 4 آدمی تھے. جنگ جمل سے آغاز ہوا. پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور جنگ صفین تک جا پہنچا. ابتدا طلحہ و زبیر نے کی اور انتہا شامات نے کر دی. شین الف میم الف تے شامات نے کر دی. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ہم نے ان واقعات کو شرح شین رہے و بست بے سین توئے کے ساتھ شرح نہج البلاغہ کی پہلی دوسری اور تیسری جلد میں بیان کیا ہے. جب آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو حقائق معلوم ہو جائیں گے. اب لکھا ہے کہ اب ہم دوبارہ ملکوتی خطبے کی تشریح و تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اچھا یعنی یہاں پہ پھر دوبارہ سے اس خطبے کی طرف آ گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ وَلَبَانَا لَهُمُ الزَّاهِدَ مِنَ الرَّاغِبِ. اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ زاہد کون ہے اور دنیا پرست کون ہے. خاتون جنت اپنے شوہر نامدار کے بارے میں نے فرمایا کہ اگر امت کی مدیریت میم دال یہ ریتے کی زمام ان کے ہاتھ میں ہوتی وہ اس مادی دنیا کی معمولی ثروت پر قناعت کرتے. وہ صرف اپنی اور اپنے خاندان کی ضروریات پر اکتفا کرتے. اپنی بھوک و پیاس اور اپنے خاندان کی بھوک و پیاس دور کرنے کے لیے تھوڑا سا مال لیتے. وہ صرف دین اسلام اور امت کی خدمت کرتے. ان کے اس عمل سے دنیا پر پیج 534 ان کے اس عمل سے دنیا پر ثابت ہو جاتا حقیقی پارسا اور زاہد کون ہے سوالیہ نشان. پھر لکھا ہے دنیا طلب اور دنیا خواہ کون ہے. یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے. پھر لکھا ہے جو اللہ کے مال کو اسی طرح کھاتا اور ہضم کرتا ہے جیسے ایک اونٹ سرسبزو پر ترادت کھیت و کھلیان میں داخل ہوتا ہے
تو اس کے تازہ اور نرم گھاس کو اپنے معدے میں اتار لیتا ہے۔ پھر لکھا اس مشاہدے سے حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے اور دوسرے لوگوں کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں پہ سوالیہ نشان تھا۔ اس کے بعد پھر بی بی کے خطبے کا ایک جملہ ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ ایک صادق انسان ان کے سامنے آ جائے گا جو اپنے اقوال و افعال میں سچا ہوتا ہے، اور وہ بی بی کا جملہ لکھا ہے کہ وَالصَّادِقُ مِنَ الْكَاذِبِ، تو کہ ایک صادق انسان ان کے سامنے آ جائے گا جو اپنے اقوال و افعال میں سچا ہوتا ہے اور اپنے سچے اقوال و افعال کے لحاظ سے ایک کاذب انسان سے ممتاز ہوتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹا آدمی اپنے افعال و اقوال اور تصرفات میں کاذب ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی اس گفتگو کو قرآن مجید کی اس تلاوت پر ختم فرمایا۔ یہ ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے اسباب جو وہ کیا کرتے تھے انہیں گرفت میں لے لیا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما یعنی کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس مقام پر اس آیت کی تلاوت کس قدر مناسب ہے اور اس کلام میں یہ تشبیہ کتنی حسین و جمیل ہے۔ سیدۃ النساء العالمین کا مقصد یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو قبول کر لیتے جو انہوں نے امام علی علیہ السلام کی حکومت و رہبری کے بارے میں فرمایا تھا، اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو یہ کائنات ان کے لیے جنت نظیر ہوتی، لیکن لوگوں نے مخالفت کی اور ان کے غیر کے ہاتھ میں حکومت دے دی۔ انہوں نے اپنے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی، یہ لوگ عنقریب مصائب و آلام سے دوچار ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد نیچے ایک جو لکھا ہے کہ بطول عذرا نے اس مقام پر قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیت ہے سورت ہے سورہ زمر اور آیت نمبر 51، اور اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 535 پر۔ انورٹڈ کاما، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے عنقریب ان پر بھی ان کے برے اعمال کے وبال پڑنے والے ہیں اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے امت مسلمہ پر جو مصائب و آلام آئے ان کے کچھ نمونے آپ آنے والے صفحات میں پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ الا حلم وستمع، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک اور نسخے میں حل ممن وستمعن کے الفاظ ہیں۔ اچھا سامعین، میں بتا دوں کیونکہ یہ جو ابھی حل من وغیرہ پڑھا ہے اس میں کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہے تو غلطی کی گنجائش ہے۔ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ عربی نہ پڑھوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن کہیں کہیں پڑھنی پڑ جاتی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری اپنی غلطیوں سے۔ جی، تو اب یہاں لکھا ہے کہ حل ممن وستمعن کے الفاظ ہیں۔ پہلے نسخے کے لحاظ سے آپ کا خطاب عمومی ہے اور سبھی لوگوں کو ہے۔ دوسرے نسخے کے لحاظ سے خاص عورتوں کو خطاب ہے جو ان کے پاس عیادت کے لیے آئی تھیں۔ اچھا، پھر بی بی کا کلمہ لکھا ہوا ہے جس کے نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اب تم لوگ جس قدر اس دنیا میں رہو گے اور زندگی بسر کرو گے ہر دن نئے نئے عجائبات دیکھو گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ ایسے عجائبات جو ذہن نے کبھی تصور بھی نہ کیے ہوں، اور پھر لکھا ہے کہ یہ جملہ سورہ رعد کی اس آیت کا حصہ ہے، یعنی یہ جملہ کون سا ہے کہ وَإِن تَعَجَّبْ فَعَجَّبْ قَوْلُهُمْ، اور نیچے سورہ رعد کی آیت نمبر 5 لکھی ہوئی ہے جس کا ترجمہ بھی ہے، میں پڑھ رہی ہوں انورٹڈ کاما، اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کی بات تعجب خیز ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ نیچے لکھا ہے سیدۃ النساء العالمین نے آیت کریمہ سے اقتباس لیا۔ آپ کا مقصود یہ ہے، آپ سلام اللہ علیہ کا مقصود یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کسی بات کو عجیب سمجھتے ہیں لیکن وہ عجیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں تعجب کا استحقاق نہیں رکھتی، لیکن یہاں کچھ تعجب خیز امور قضایا ہیں جن پر تعجب کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جن کا تعلق نہ شریعت سے ہے اور نہ عقل سے، وجدان سے ہے اور نہ زندہ ضمیر سے، اور نہ یہ کسی قاعدے اور قانون سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب نیچے دیا ہوا ہے کہ برائے نمونہ، اب جو نمونے کے لیے دیا ہوا ہے وہ عربی کے
کچھ اشعار محسوس ہو رہے ہیں مجھے، ہاں جی کچھ اشعار ہیں، یعنی 2 اشعار ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کو ہم میرے پڑھنے سے بھی اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آگے اس کے بعد لکھا ہے، ہم آگے ہیں پیج 536 پہ، لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے اور ان کے فرامین پر عمل کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر کی اطاعت کرتے تھے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور عالم اعلیٰ سے متصل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و رہبری کی تمام صلاحیتیں آپ میں موجود تھیں۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے اور انہیں ہر ایک پر مقدم کرتے، لیکن تعجب انگیز بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانسوز رحلت کے بعد کہ لوگوں کی فکری انحطاط اس مقام پر پہنچی کہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی کہ جس میں قیادت و رہبری کی وہ صلاحیتیں نہیں تھیں جو حضرت امیر علی علیہ السلام میں تھیں۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور ان کی ذات کا سہارا لیا تھا اور ان سے تمسک کیا تھا، آخر کار انہیں کیا ہوا کہ اتنی ایمانی رفت کے بعد قیادت کی مہار ان ہاتھوں میں دے دی کہ ان کے اور حقیقی قائد کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ تھا۔ اب ایک پیراگراف یہ ختم ہو گیا ہے، آگے لکھا ہے کہ لوگوں کے اس عمل پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تعجب فرمایا۔ انہی کے 7 عقلائے عالم صاحبان ضمیر اور قلوب سلیمہ حیران و سرگردان ہیں کہ یہ کیسا انتخاب تھا کہ جو دنیا کے کسی مقیاس، ناموس اور وزن کے مطابق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد عربی کا ایک جملہ لکھا ہے، اس کے نیچے اس کے انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں نے کس رسی کو تھاما ہے، سوالیہ نشان۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب جو فرمایا تھا وہ ترجمہ میں پڑھنے لگی ہوں کہ میں انورٹڈ کاما کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عزت اہل بیت علیہم السلام۔ اپنی عزت اہل بیت علیہم السلام، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ اطرت کا ورڈ ہے، کیونکہ عربی میں، اور ہم نے ہمیشہ اطرت ہی پڑھا ہے کیونکہ میں اس کی عربی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، تو اطرتی ہی ہوگا یہاں پہ، میرے خیال ہے املا کی غلطی ہے، تو ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اپنی اطرت اہل بیت، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ جن کتابوں کا وہ ہے ینابع المودت صفحہ نمبر 40، نور الاسبار صفحہ نمبر 99، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 اور 148، پھر خصائص نسائی صفحہ نمبر 30، اس کے بعد کفایت الطالب میں صفحہ نمبر 130 پر، اور سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 75 سے 9 یا 75 90 100 اور 136 پر ہمیں یہ حوالہ جات مل جائیں گے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اے قاری عزیز، ان لوگوں نے کس رسی کو اور کس ہاتھ کو تھاما اور کن لوگوں سے تعلق رکھا، یہاں پہ اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ اچھا اب ہم اس کے بعد آگے دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے، پھر عربی کی ایک لائن ہے جس کے بعد لکھا ہے کہ کیا لوگ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے، سوالیہ نشان۔ کیا ان لوگوں کو ذریت طاہرہ اور شریف و اشرف کی قدر و منزلت معلوم ہے، یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 537 پہ، پھر لکھا ہے کہ ایسا خاندان نہ کسی زمانے میں رہا ہے اور نہ اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے خاندان وحی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، سوالیہ نشان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے دوستی اور مودت رکھیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اس ذات نے فرمایا، یہاں پہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر ان کی اطاعت واجب کی ہے۔ اس ذات کا فرمان ہے، یہاں پہ سورہ نساء کا ذکر ہے، آیت نمبر 59، اس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ وہ سفینہ نوح علیہ السلام کے مانند ہیں، جو اس پر سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جس نے اعراض و انکار کیا وہ گمراہ ہوا اور ہلاکت میں جا گرا۔ جس کسی نے ان سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سوال یا نشان ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت طاہرہ کو ان کے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا، ان کے حقوق غصب کیے اور ان کی حرمت کی ہتک کی۔ اسی سلوک نے لوگوں کو خاندان کو اذیت و آزار دینے کی جرت عطا کی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ان لوگوں نے کس دین کی بنیاد پر اور کس شریعت کے تحت اس خاندان کو اذیت و تکلیف دی، سوال یا نشان۔ لوگوں نے خاندان وحی سے شریعت کے کسی فرمان کے تحت بے پرواہی اختیار کی۔ ہم ان باتوں کو نہیں جانتے کہ جن لوگوں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام پر مظالم ڈھائے، انہوں نے خود بہانے تراشے اور انہیں بنیاد بنا کر ان کی حرمت کا خیال رکھا اور نہ ان کی عزت و عظمت کا لحاظ رکھا۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر ہم اپنی اس گفتگو کو، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم گفتگو تو نہیں کر سکتے، جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں اور اگلی آڈیو میں آگے چلیں گے، کیونکہ آگے تھوڑا سا جو فرمان ہے بی بی کا، وہ اس میں ہیڈنگ ہے کہ سید عالم نے قرآن مجید سے اقتباس لیتے ہوئے فرمایا۔ تو یہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو اس کتاب کو جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ بوجھ ہم تک پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کرے، سننے والوں پر بھی اور پڑھنے والوں پر بھی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ملتے ہیں اگلی آڈیو میں۔